کائنات کا سیر، روشنی و اندھیرا، سورج اور چاند، اسی طرح انسان جو پیدا ہوا ہے اس کی زندگی کے ساتھ لازم ہے پریشانی ہوں، مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہوں، اپس اینڈ ڈاؤنس. یہ لائف ہے. دو رخ ہیں زندگی کے. ایک رخ تو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، زندگی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ زندگی انکمپلیٹ ہے، مکمل ہی نہیں ہے جب تک یہ چیز انسان کے ساتھ نہ ہو. بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی ہے تکلیف. جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، جس حالت میں جا رہا ہے ساتھ ساتھ جاری ہیں چیزیں اس کے. تکلیف بھی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. اور اس میں ہر انسان شامل ہے اس میں. یہ نہیں کہ اللہ نے اس میں سلیکٹ کیا ہے کہ بھی یہ جو خراب ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو اچھا ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا، برے کے ساتھ یہ ہوگا. نہیں، اس میں ہر انسان ہے. گناہ گار بھی ہے، اچھا بھی ہے، نمازی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، اتقیاء بھی ہے. حتیٰ کہ جو سب سے ہائی کلاس انسانوں میں انبیاء وہ بھی ہیں، کیونکہ زندگی ان کے ساتھ ہے. اٹھائیں گے آپ کسی نبی کی زندگی اٹھا کے دیتے ہیں، تکالیف سے، پریشانیوں سے خالی نہیں ہے. یہ لازم ہے. تو جب اتنی ہائی کلاس جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے، پریشانی، مصیبتیں، تو یقیناً یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہوگی. پھر بولے سبحان اللہ. ہم کیوں ڈرتے ہیں اس سے؟ ہم کیوں بھاگتے ہیں اس سے؟ یہی ہے تھوڑا سا مقصد ہمارا. اس کو کہتے ہیں فلور آف لائف. زندگی میں فیل ہو گیا انسان. جس نے زندگی سے انکار کر دیا وہ ناکام انسان، وہ کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں زندگی کے اندر. اگنور کر رہے اتنی بڑی چیز کو. نہیں پریشانی نہیں، مصیبت نہیں، یہ چیز نہیں، یہ مجھے نہیں، یہ مجھے نہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے؟ زندگی چاہیے تو یہ زندگی کے ساتھ تو ہے. یہ پریشانی جو ہے دیکھیں آپ، یہ نعمت ہے. آپ دیکھیے نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو دیتا ہے، اپنے بندوں کو دیتا ہے، اپنے پیاروں کو دیتا ہے. یہ نعمت ہے. ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں. ہمارے نزدیک ایک سٹینڈرڈ ہے نعمت کا. کیا؟ بس جو ہماری مرضی ہو، بس زندگی فرسٹ کلاس، بس تکلیف نہ آ رہے ہو، کھانے آ رہے ہوں، پکان آ رہے ہوں، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل رہا ہو، بس ہماری مرضا. وہ تو نعمت ہے اللہ کی. جی بڑا معاشرہ، دکان چل رہی، بڑے کاروبار چل رہے، اولاد جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل گئی ہے، جو مکان ہم نے چاہا وہ مل گیا. بس وہ نعمت. یہ ہے ہمارے نزدیک، یہ سٹینڈرڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کی بھی شکلیں بدلی ہیں. سبحان اللہ. ہم پہچان نہیں سکتے. وہ اپنے انداز سے دیتا ہے نعمت جو دیتا ہے. نعمت کا تعریف سننے، نعمت ہے کیا چیز. یہ عاجز کی باتیں ہیں، فقیر کی پسند آئے تو رکھے، ورنہ چھوڑ دیں. نعمت کی تعریف تو دیکھیں آپ کیا ہے. نعمت ہر اس چیز کو کہا جائے گا جو انجام کے لحاظ سے، انجام کے اعتبار سے بہتر ہوگی. نہیں سمجھے بات؟ کہ جو ہماری آخرت ہے، جو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہوگی، وہ نعمت ہے حقیقت میں. تو نماز بہت بڑی نعمت ہے. کتنی تکالیف اٹھا کے ہم نماز پڑھتے ہیں، نفس کو مار کے، پانی وضو کر کے، گھر سے چھوڑ کے، بہت سی چیزیں چھوڑ کے بھاگے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے؟ کیا کہ یہ آخرت کا انجام اچھا ہے. اس سے پریشانیوں سے، تکالیف سے، بیماریوں سے، حالات سے منکر نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا چاہیے. سوچیں اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمت کو تلاش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں پورے انبیاء، جبھی تو اتنے بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء، کتب، غوث پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، حالات میں مبتلا ہوئے. لیکن اچھا عجیب بات ہے کہ جو تکلیف مجھے ہوگی نا وہ میں سب سے بڑی سمجھتا ہوں.
حالانکہ سب آدمی بیمار ہوں، اس وقت جب پوری جماعت بیٹھی نا، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوگی، ذہنی تکلیف ہوگی، اولاد کی تکلیف ہوگی، جسمانی تکلیف ہوگی، معاشی تکلیف ہوگی، کچھ نہ کچھ پریشانی انسان کو لگی ہے، سب بیٹھے، کوئی بیمار ہوگا، لیکن وہ تکلیف اس کے نزدیک بہت بڑی ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ پتہ میرے کان میں تکلیف ہو رہی ہے نا اس وقت، کہوں اس سے بڑی تکلیف کسی کو نہیں ہو سکتی۔ دوسرے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، نہیں یار مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے پیٹ کا آپریشن ہونا ہے۔ یہ سب منکر ہو جاتا ہے انسان چیزوں سے، منکر ہے۔ تو حقیقت اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قانون کچھ اور بتاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی انسان کو کہ وہ جنت کے ہائی اور اونچے درجے میں لے کر جائے، بولو سبحان اللہ، کتنا تضاد ہے، ایک منکر ہو رہا ہے، دہریہ ہو رہا ہے اس چیز سے، اور ایک اسی چیز کو نعمت سمجھ کے کہاں پہنچ رہا ہے۔ سوچ کا فرق ہے، شیطانیت کا فرق ہے۔ شیطان جب قابو کر لیتا ہے انسان کو، اس کے تھاٹس کو بدل دیتا ہے۔ ایک اسی چیز کو سوچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے تجھے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی انسان کو اعلیٰ درجے میں لے جانا چاہتا ہوں، جنت کے تو بڑے درجے ہیں، کسی اس درجے پہ پہنچانا چاہتا ہوں، اس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ یہ عبادت کیسے بن جائے گی؟ یہ تکلیف، یہ پریشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، دیکھیں آپ کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں یہ، افضل العبادت انتظار الفضل، کہ کسی تکلیف اور مصیبت کے وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں انتظار رحمت کرنا، اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ بنی نا تکلیف عبادت، اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی نہیں فرما رہے کہ جب کوئی تکلیف اور پریشانی آئے اس میں اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب مسئلہ اس کے لیے ہو گیا کہ جس وقت انسان پہ کوئی پریشانی کسی آزمائش میں ڈال رہے ہیں، چھوٹی ہے بڑی ہے، اس کا صلاح تو اللہ نے اتنا رکھا ہے، اتنا تھوڑے درجے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے تم یہ سوچو بھی نہ کہ میں کسی پریشانی کے بدلہ تمہیں نہیں دوں گا، حتیٰ کہ فرمایا اتنا چھوٹا درجہ رکھا ہے کہ کوئی اگر تمہارے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، معمولی تکلیف ہوتی ہے نا، کانٹا بھی چبھ جائے گا تو سمجھو یہ بھی ضائع نہیں ہو رہا، کیونکہ تکلیف میں نے تمہیں دی ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے؟ اس کا انجام بہت پیارا ہے۔ انجام کیا ہے کہ اس تکلیف کو بھی تیرے ترازو میں رکھ کے تولوں گا آخرت کے اندر۔ اب ڈپریشن میں جانا چاہیے، ہم دہری ہونا چاہیے؟ نہیں، اس چیز کو حاصل کریں کہ یہ ہماری عبادت بن جائے، جس سے ہم غوث بن جائیں، اللہ کے ولی اس سے بنے ہیں، غوث اس سے بنے ہیں۔ انبیاء کا یہ درس سب سے بڑا یہ درس ہے جو انسانیت کو دیا ہے، ہم تو انہیں کو فالو کرتے ہیں نا۔ تو سب سے زیادہ یہ درس جو دیا ہے، سب سے زیادہ یہ جو درس دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ ہمارے نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی ایسی تکلیفیں اٹھا کر آپ بتائیں، یہ درس دیا ہے کہ یہ ہے زندگی، یہ عبادت سب سے بڑی، اس کو مت چھوڑنا، اس کو عبادت بنانا ہے تم نے، پاگل نہیں بننا ہے اس کے ساتھ، ڈپریشن میں نہیں جانا، خودکشی نہیں کرنی، بلکہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کو پانا ہے اس عبادت کے ذریعے، تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، قطب بن جاؤ گے، ابدال بن جاؤ گے۔ اس میں ہاتھ میں ہاتھ بٹ کے لوگ بیٹھ رہتے ہیں، بس جی ان کو اللہ نے بنا دیے ولی، ان کو قطب بنا دیا، ان کی زندگی میں جا کے تو دیکھیں، آپ جا کے تو دیکھیں کس طرح بنے گے۔ اتنی ساری ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور شوق کیا ہے؟ جو ہم تو بس اللہ کے ولی بن جائیں، پیدائشی بن جائیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ نبی نہیں ہوئے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر سے بے گھر ہو جاؤ، پتوں کو چھوڑ دو، ہر وقت آزمائش میں آؤ۔ ہمارے حضرت کے خیر اچھی طرح مجھے یاد نہیں، لیکن تقریباً مجھے یاد ہے 12 یا 13 بچے تھے، کتنے؟ 12-13، صرف 3 حیات تھی۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس طریقے سے انتظار کرو جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے،
تو نعمت بن جائے گی یہ آپ کی. بھائی سمجھ گئے میری؟ ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے نعمت جو اللہ کہتا ہے کہ تم اس پریشانی کے اندر اگر اس طریقے سے انتظار کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ پار ہو جائے گی منزل تمہاری. 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، 15 سال، لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوگا. لیکن انتظار ویسے ہی کرو جیسے میں نے بتایا. اللہ کے نبی سے پوچھتے اللہ وہ کیا انتظار کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ جواب آتا ہے. اپنے ذوق کے مطابق آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب ایسی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، ڈکلیئر کر دیا جائے یہ ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. دعا اللہ سے کرتے رہنے ہے. اور پھر آپ نے انتظار کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ سب سے افضل عبادت ہے یہ جو تم اب کرو گے. یہ پریشانی جو آئی ہے یہ سب سے بڑی عبادت آئی ہے تم پر، تو اس کو کیسے کرو؟ سبحان اللہ. اس کے لیے پھر سب سے افضل تمہیں عبادت کرنی پڑے گی. اس کو افضل بنانے کے لیے افضل ذرائع استعمال کرنا پڑے گا. وہ کون سا ہے؟ تو فرمایا سب سے بڑا افضل ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ کس طرح؟ ہر چیز سے افضل. کہ اگر تم اتنا خرچ کرو کہ جھولی بھری ہو سونے چاندی سے تم خرچ کر رہے ہو تب بھی وہ افضل. سبحان اللہ. صدقہ کر رہے ہو تب بھی افضل. تم اپنے دشمنوں کو اتنا مار رہے ہو تلوار سے تلواریں ٹوٹ جائے تب بھی یہ افضل. سبحان اللہ. اتنا افضل کہ جس وقت تم اپنی قبروں سے اٹھو گے، قبروں میں جاؤ گے تو وحشتوں سے بالکل پاک ہوگے اس کی افضلیت کی وجہ سے. جب تم اٹھو گے، جاؤ گے تو وحشتوں سے پاک ہو. جب اٹھو گے تو تم اپنے سروں سے مٹی اتارتے ہوئے ایسے اٹھو گے کہ زبان سے تمہارے نکلے گا اللہ تعالیٰ ہم ہے ہماری زبان پہ تیرا ذکر ہے کہ تم نے کتنے آرام سے ہمارا یہ وقت گزار دیا. ہر مقام پہ یہ افضل عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس انتظار کے لیے بھی یہی عبادت ہے کہ اللہ کا ذکر کرو.